آزمائش کا۔ تیسری بار آخر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر اس کی بیعت لینے کے لیے جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ثم اقبل علی اصحابہ، ہاتھ میں ہاتھ لیا ہوا ہے بیعت کے لیے، وہ اپنے صحابہ کی طرف نظر دوڑائی اور فرمایا ما کان فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا، فرمایا تم میں ایک بھی کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا۔ میں نے ایک بار تردد کیا، پھر دوسری بار تردد کیا۔ اب صحابہ عجیب ایک کیفیت میں تھے، اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے۔ یہ الفاظ جو تھے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمائے، اتنے نازک گھڑی میں بھی فرمائے کہ کوئی شخص اس حال میں بھی اگر اسے قتل کر دیتا تو اس کا خون رائگاں تھا، یہ مباح الدم تھا، کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ کوئی اس حال میں بھی اسے پکڑ لیتا اور میرے ہاتھ میں سے اس کا ہاتھ چھین کے اس کو قتل کر دیتا تو درست تھا۔ قالوا وما یدرینا یا رسول اللہ ما فی نفسک، صحابہ نے عرض کی حضور ہم نہیں سمجھ پائے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی جو کیفیت ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا پائے۔ قال انہ لا ينبغی لنبی ان یقول له خائنۃ اعین، یعنی ایک روایت میں، دوسری میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور آپ ہمیں ذرا سا کوئی اشارہ فرما دیتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے، اس کو مار دیتے۔ ایک الفاظ میں ہے کہ ہمیں آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے، ہم سمجھ جاتے کہ آپ کا منشا کیا ہے، کیونکہ اس وقت بیعت لی جا رہی تھی، اس لیے ہم نے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا اس کو درست نہیں سمجھا اور بے ادبی سمجھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا انہ لا ينبغی لنبی ان یکون له خائنۃ اعین، کہ کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں کسی نبی کے کہ وہ اپنی آنکھ سے بھی خیانت کرے، یعنی میں آنکھ سے اشارہ کروں یہ میری شان کے لائق نہیں۔ تم امتی تھے، تمہارے ایمان کا تقاضا تھا کہ تم اسے مار دے۔ یہ جو باریکی ہے یہ بہت اہم ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فلاں کو معاف کر دیا اور فلاں کو معاف کر دیا، وہ آپ کا ذاتی رائٹ تھا اور استحقاق تھا۔ امتی کے پاس یہ استحقاق اور جواز نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کے گستاخ کو معافیاں دیتا پھرے۔ صاحب ایمان کے پاس یہ جواز نہیں، جو مسلمان ہے اس کے پاس یہ جواز نہیں۔ اس کو بہرحال یہ آرڈر ہے کہ اگر وہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنے کے لیے بیٹھا ہو تو اسے پکڑ کے اڑا دے۔ ایک لوگوں نے یہ بحث بھی چھیڑی کہ اگر وہ توبہ کر لے تو بھی اس کی سزا قتل ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ فلانے فقہا نے، فلاں امام نے یہ کہا جی اس کی توبہ قبول ہے۔ اس کی توبہ قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی سزا معاف ہے۔ اس دو صورتیں ہیں نا، ایک صورت یہ ہے کہ وہ دنیا سے کفر کی حالت میں قتل ہو کے جائے، ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں قتل ہو کے جائے۔ توبہ کی قبولیت کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر دو شکیں لگی تھیں، ایک کفر کی، دوسرے قتل کی۔ اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے تو اس پر سے کفر زائل ہو گیا، کیونکہ توبہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، توبہ کسی قاضی یا مفتی نے تو قبول نہیں کرنی، توبہ کسی بندے کے لیے تو اس نے نہیں کرنی، توبہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور رب قبول کر لے تو بسم اللہ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے، اگر وہ توبہ کرے گا تو ہم مان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن توبہ سے حد ساقط نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک قاتل ہے اس کی سزا کیا ہے؟
قتل، قاتل کی سزا قتل ہے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ وہ عدالت میں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے پھر تم نے توبہ کر لی، اللہ قبول کر لیا، تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ممکن ہے وہ تمہاری توبہ قبول کر لے، لیکن تمہاری توبہ سے تمہاری حد ساقط نہیں ہوگی، سزا تمہیں پھر بھی ملے گی۔ یہ معنی ہے اس بات کا جو فقہا نے بعض نے کہا کہ اگر وہ توبہ قبول کرے تو، لیکن جمہور تو اس کی توبہ کے بھی قائل نہیں، جمہور تو کہتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کی توبہ بھی قبول نہیں، لیکن اگر کسی ایک یا دو فقہا چار نے یہ کہا بھی ہے تو وہ بہی معنی کہا ہے کہ وہ توبہ اللہ کے ہاں کرے، اللہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن قاضی اس کی توبہ قبول کر کے اس کی سزا معاف نہیں کر سکتا۔ اس طرح تو ہر مجرم جو ہے وہ آ کے توبہ کر کے تو معافی حاصل کر لے۔ توبہ کا یہ معنی نہیں، توبہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے وہ رب سے توبہ کرے، اللہ کی مہربانی ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، لیکن بہرحال اس سے اس کی سزا ساقط نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اب یہ عمل جو ہے اکثر مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے انہوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو بغض تھا ان کے اندر، اور آج بھی وہ بغض چلا آ رہا ہے۔ اس بغض کا مظاہرہ کرنے والوں میں ایک بڑا کردار تھا کعب بن اشرف یہودی کا۔ یہ شخص بہت بڑا مالدار آدمی بھی تھا اور بہت بڑا سردار بھی تھا اور بڑا با اثر آدمی تھا مدینہ منورہ میں رہنے والے یہود کے اندر، اور بڑا سرپرستی کرنے والا تھا اپنے یہودیوں کی، اس لیے بڑا مقبول عام آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی گستاخیاں کیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ بدر کے غزوہ کے بعد یہ مکہ معظمہ گیا اور کفار سے جا کے اس نے ان کے مقتولوں کی تعزیت کی اور انہیں اپنی ہمدردی کا یقین دلایا، اپنی موافقت کا یقین دلایا، اور مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں، جو کہ دہرائی بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ اطلاع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو شدید تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا کہ اس بد نصیب شخص نے فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ الفاظ اس کے لیے آئے ہیں حدیث میں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، کیونکہ قرآن میں یہی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اللہ کو ایذا دی، لعنہم اللہ وعد لہم عذاب مہینا، ان کے لیے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا ہی اذیت ناک عذاب ہے۔ اس کے لیے جو جملہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع عام کے اندر، من لکعب ابن الاشرف، کون ہے میری طرف سے جو کعب ابن اشرف کے ساتھ ٹکرائے، کون ہے جو کعب ابن اشرف سے میرا بدلہ لے، کہ اس نے مجھے اور اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی آقا اگر آپ پسند فرمائیں اور مجھے قبول فرمائیں تو میں حاضر ہوں اس کو قتل کرنے کے لیے۔ قال نعم، فرمایا ہاں ٹھیک ہے تیری یہ ڈیوٹی ہے۔ قال فاذن لی ان اقول شیئا، قال قل، انہوں نے کہا کہ حضور مجھے ایک اجازت اور بھی چاہیے کہ میں جس طرح سے چاہوں اسے ماروں۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی اجازت ہے تمہیں۔
یعنی یہ اجازت دی کہ اگر اس کو قابو کرنے کے لیے مجھے کوئی چال چلنی پڑے، کیونکہ مکار آدمی ہے، یہودی ہے، تو اس کی مجھے اجازت دے دی جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت، اور کوئی ایسا جملہ اور کوئی لفظ بھی بولنا پڑے تو اس کی بھی اجازت دے دی جائے۔ فرمایا ٹھیک۔ تو محمد ابن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، یہ ہم سے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ بھی طلب کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے تو ہماری کوئی سلسلے میں مدد کرو۔ بڑا مالدار آدمی تھا۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن تم کوئی چیز میرے پاس رہن رکھوا دو، گروی رکھوا دو کوئی چیز۔ انہوں نے کہا مثلاً کیا؟ اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو۔ اتنا بدکار آدمی تھا۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو عربوں میں ہماری بڑی توہین ہوگی، ہم تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کوئی اور چیز بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو لے آؤ، بچوں کو رہن رکھوا دو اور پیسے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو ساری زندگی لوگ میرے بچوں کو تانے دیتے رہیں گے کہ یہ وہ بچے ہیں جو باپ نے رہن اور گروی رکھوائے تھے، تم ایسا کرو، جو عربوں کے لیے سب سے چیز قیمتی اور غیرت کی بات ہوتی ہے وہ اسلحہ ہوتا ہے ہمارا، ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس رہن رکھواتے ہیں، گروی رکھوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک۔ تیر کمان تلواریں یہ لے کر چلے گئے۔ اس میں پھر آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے 3-4 صحابہ کرام اور بھی تھے ان کو ساتھ لیا۔ ان میں ایک صحابی تھے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ، یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی اس کو مزید تسلی دلانے کے لیے ان کو بھی ساتھ لیا، اور یہ سب مل کر گئے اور یہ چیزیں اس کے پاس رہن رکھوا دیں۔ مقصد آنا جانا اور ایک تعلق بنانا تھا اس کے ساتھ، تاکہ جب ہم دوبارہ جائیں اپنے مشن پر روانہ ہوں تو اس میں کوئی دقت اور رکاوٹ پیش نہ آئے۔ سو وہ چیزیں رکھوا دیں اور دوبارہ اسے پیغام بھیجا کہ اب ہم واپس لینے کے لیے آ رہے ہیں، فلاں ٹائم پہ آپ کے پیسے دیں گے اور اپنا اسلحہ لے جائیں، فلاں رات کو ہم آئیں گے۔ اس نے اس وقت کعب بن اشرف نے نئی شادی ایک عورت سے کی تھی، اور رہتا بھی ایک ایسی عمارت میں تھا جہاں عام طور پہ پہنچنا ذرا مشکل تھا۔ یہ ساری ترکیب انہوں نے اس لیے بنائی تھی، اس جگہ پر رسائی ممکن نہیں تھی۔ خیر یہ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب وہاں پر پہنچے اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کعب بن اشرف کو کہ ہم آ گئے، اس کی بیوی جو تھی وہ اتنی شاطرہ عورت تھی کہ صرف اس آواز سے ہی کعب بن اشرف کو کہنے لگی کہ اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی، باہر مت جانا۔ کعب بن اشرف نے کہا وہ تو میرا رضائی بھائی ہے، ابو نائلہ ہے، مجھے جانے دو، اور محمد بن مسلمہ ہے، وہ اپنی چیزیں لینے کے لیے آئے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے جانے دو۔ جب باہر گیا تو اس میں خوشبو لگائی ہوئی تھی، بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس سے، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ میں اسے باتوں میں لگاؤں گا اور اس کے سر کے بال پکڑوں گا ایسے، اور تم اس کی گردن کاٹ لینا۔ خیر جب وہ باہر آیا واقعی اس سے خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے کہا بھی تم سے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، تمہارا خوشبو کا ذوق تو بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو خوشبو بہت اچھی استعمال کرتی ہے، اور مجھے بھی وہ عطر بھی مجھے بھی لگا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو فرمایا اگر اجازت دو میں یہ خوشبو سونگھ لوں تمہارے سر سے، ذرا سر میں خوشبو لگائی جاتی تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا ہاں سونگھ لو۔ وہ سر سے اس نے پگڑی اتار کے رکھی، اور انہوں نے جب کہا کہ اس کے خوشبو سونگھنے کے لیے جھکے تو بال اس کے ایسے پکڑ کے سر کو سیدھا کر دیا، اور سامنے والے صحابی نے عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹا۔ اس طرح یہ شخص جو تھا